بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سامعین گرامی قدر، جیسا کہ ہم فضائل شہزادی سکینہ صلوات اللہ تعالی علیہا سے متعلق بات کر رہے تھے، تو اسی سلسلہ پاک کو لے کر آگے چلتے ہوئے گوش گزار ہے کہ میری ان معصومہ کے یہ اختیارات تھے۔ تاریخ سے ملتا ہے کہ جب سے میری یہ شہزادی اس دنیا میں تشریف لائیں، تب سے میرے بادشاہ حسین ابن علی صلوات اللہ تعالی علیہم کا یہ معمول زندگی تھا کہ آپ جب بھی قرآن حق کی تلاوت فرماتے، گود میں معصومہ کو بٹھا کر فرماتے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ میدان کربلا میں سلطان کربلا نے اپنی انہی معصومہ سے متعلق یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے معصومہ، جب تک میں حسین زندہ ہوں تو رہ گیا میرے بعد تو انت الاولی، تو زیادہ مالک ہے۔ تو سامعین، اس فرمان پاک کے مطابق بادشاہ حسین ابن علی صلوات اللہ تعالی علیہم نے اپنی ان معصومہ کو اپنے امام الزمان سید سجاد علیہ السلام کے ارادوں کا بھی پابند نہیں رکھا۔ تو سامعین گرامی، داؤد بن ابراہیم دمشقی سے روایت ہے کہ یہ حضرت سکینہ صلوات اللہ تعالی علیہا ہی کا کمال ہے کہ ہماری قبروں کی مٹی مقدس بھی ہو گئی اور بدن پر بھی نہیں چڑھتی، کیونکہ ان معصومہ کے شجرہ میں وہ علی ہیں جن کا لقب پاک ابو تراب ہے۔ جس قبر میں خاک شفا آ جائے، اس میں مرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے وہ کوئی انمول موتی ہو جو اس قبر کے اندر سویا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے یا پردہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ساتوں آسمانوں کے ستارے یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش جا کر اس قبر کی مٹی کا بوسہ لے لیں۔ سامعین گرامی، ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کے ایمان کے مطابق آپ کو جنت ملنی کس صلے میں ہے؟ ظاہر ہے مودت اہل بیت نبوہ کے صلے میں، ولایت حقہ کے صلہ میں۔ تو ان اہل جنت سے متعلق قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہاں جنت میں اہل جنت کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، یعنی جو ان کی معیشت ہوگی وہ سب کچھ ملے گا۔ اب جنت میں نطفے نہیں، مگر پھر بھی کوئی اہل جنت یہ چاہے گا کہ اولاد ہو تو بغیر نطفوں کے وہاں اولاد بھی ہو جائے گی۔ لیکن سامعین، یہ تو سب کچھ ملے گا مودت اہل بیت نبوہ اور عقیدہ ولایت حقہ کے صلے۔ اب جہاں تک شفاعت کا تعلق ہے، جو کہ اصول جنت سے پہلے ہوگی، تو تاریخ بتاتی ہے کہ بچپن میں بادشاہ حسین صلوات اللہ تعالی علیہ اپنی ان معصومہ کو آنے والے وقتوں سے متعلق ایک ایک بات بتاتے اور پھر صبر کی تلقین فرماتے۔ تو ایک روز میری ان معصومہ نے یہ ارشاد فرمایا، ایھا الابی، اے میرے پیارے بابا جان، اگر میں آپ کے حکم کے مطابق ان آنے والے مصائب پر صبر کر لوں تو آپ کا خداوند پھر مجھے اس کا صلہ کیا دے گا؟ آواز حسین آئی، اے میری معصومہ، پھر آپ مقام شفاعت پر فائز ہو جائیں گے۔ تو مقام شفاعت کی مالکہ ہے میری یہ سکینہ صلوات اللہ تعالی علیہا۔ سامعین گرامی، کن کی مالکہ تھی یہ
شہزادی سکینہ، یہ میری معصومہ کن کی مالکہ، اب جنت میں انہی کے صدقے جو جو چاہے گا خوب پائے گا، اور جو نہ چاہے گا تب بھی پائے گا۔ تاریخ مصعب یہ بتاتی ہے کہ دوران عسیری جب یہ قافلہ اہل بیت نبوہ اس لعنتی پلید دشمن کے رحم و کرم پر تھا جس کا نام بولنا بھی گناہ اور حرام ہے، اور وہ ظالم فیرس خان وعدہ مظلوم پر طرح طرح کی اذیتیں ڈالتا، اس لعنتی کی انہی گستاخیوں اور بے ادبیوں کی وجہ سے پھر ایک مقام پر ایسا ہوا، نظرت علیہ، میری معصومہ نے غضبناک نگاہوں سے اس پلید کو دیکھا۔ معصومہ کا دیکھنا تھا کہ خشک ٹہنی کی طرح سوکھ کر لٹک گیا۔ راوی کہتا ہے ثم ذکرت ابی، پھر میری معصومہ کو اپنے بابا جان سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا، درست کر دیا۔ اقتدار یہ تھا کہ فقط دیکھنے سے درست ہو جائے۔ تو سامعین گرامی، قرآن حق کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں ہر شے کا ذکر موجود ہے، ہر چھوٹی بڑی کا، ہر ظاہر و باطن کا، ہر خشک و تر کا، کائنات کی ساری حقیقتوں کا، نر اور مادہ کا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حق کی کوئی آیت فقط کسی ایک معانی کی مصداق نہیں، بلکہ اس کی ایک ایک آیت بھی یک وقت کئی کئی معانی اور اللہ جانے کتنی کتنی تفسیریں رکھتی ہے، جیسا کہ سورۃ الفتح میں ارشاد خداوندی ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، یعنی رب جلیل اس چیز کو اپنی الوہیت کی دلیل بناتے ہوئے یہ فرما رہا ہے کہ خدا وہی ہے جو مومنوں کے دلوں میں سکینہ یعنی سکون کو نازل فرمائے۔ تو پورے قرآن حق میں 5 مقامات پر یہ لفظ سکینہ آیا ہے، 2 دفعہ سورہ فتح میں، 2 دفعہ سورہ توبہ میں، 1 دفعہ سورہ فتح میں۔ باقی جتنے مقامات پر آیا الا کے ساتھ آیا، فقط سورہ فتح میں فی کے ساتھ آیا، جیسے مالک و مختار فرماتا ہے ثم انزل اللہ سکینۃ فی قلوب المؤمنین علی الرسول، ثم انزل اللہ السکینۃ فی علی الرسول، کہ وہی وہ خدا ہے جو اپنے رسول پر سکینہ کو نازل کرتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ایمان والوں کا وہ ایمان جو پہلے ہے وہ اس سکون کے ساتھ مل کر اور زیادہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔